مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے تمام غزوات اور تمام سرائے کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ خاص غزوات ہیں جن کا عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا، یا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اسباب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ 5 دن پیش کریں گے، کوشش کریں گے 5 دن تک وہ غزوات پیش ہو جن کا ایک تو کم ذکر ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور آج سے اس کا کیا کنیکشن ہے، آج کے دور سے اس کا، یہ جو آج لڑائی دنیا میں چل رہی ہے، جو ہمارے بھی اکثر لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ ہمارا کیا واسطہ، ہمارا کیا واسطہ، انہیں یہ بھی سمجھانا ہے کہ واسطہ ہی ہمارا ہے۔ کیوں؟ اگر اور کسی کا واسطہ ہوتا تو وہ بھی مرد کا بچہ لڑ رہا ہوتا نا، لڑ رہا ہے کوئی نہیں لڑ رہا نا، تو مطلب واسطہ کس کا ہے؟ جو لڑ رہا ہے اسی کا واسطہ ہے نا بھائی۔ اگر آپ کا واسطہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وزیر اعظم بیٹھ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ درس نہ دے رہا ہوتا کہ تمہارا اصل دشمن شیعہ ہے، اس سے لڑو۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ ہماری اصل لڑائی کس کے ساتھ ہے، پوری دنیا کو منظم کرنا ہے تشیع کے خلاف سب کر۔ تو ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑی بڑی لائنیں ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں، نہ یہودیوں کے ساتھ ہے نہ ہمارا عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا ہے، ان سے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے بقرات اعظم پیدا ہو گئے جو معاہدے تک نکال لائے جناب خدیجہ کے، خدیجہ کے جناب خدیجہ، وہ تاریخ میں کہیں ذکر ہے کہ جناب خدیجہ نے یورپ کا کوئی دورہ کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی کوئی سفر کرتا تھا، جناب ہاشم نے 2 سفر کیے ہیں بس، ایک شام کا ایک یمن کا، دونوں کا تاریخ میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ جناب ابو طالب نے سفر کیے، ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ رسول نے سفر کیے، ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ جناب خدیجہ کب گئی بھائی، کب گئی روم؟ جو تو معاہدہ نکال کے لیا، اور معاہدہ لایا بھی نہیں، کہا فلاں جگہ پڑھا ہے، جب پڑھا ہے تو لیا ہو نا یار۔ وہ تو پھر ایسا معاہدہ ہونا چاہیے، ایسی دستاویز ہونی چاہیے جو پوری دنیا کے سامنے لاؤ بھائی۔ اچھا، اور یہ معاہدے کب تک کے ہوتے ہیں بھائی ذرا بتانا۔ اچھا جناب خدیجہ، اب میں سوال پہلے آپ کے سامنے رکھوں، بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے نا، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں فوراً، سوچا تو کرو عقل سے۔ اچھا جناب خدیجہ نے کس حیثیت میں معاہدہ کیا تو بتاؤ، کہ ان سے معاہدہ تھا کیا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی حکومت تھی پورے عرب پہ، معاہدہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے بھائی؟ اتنے سوال نہیں آپ کے ذہن میں آتے کہ اس پوچھو اس بقرات اعظم سے، اس احمق اعظم سے کہ جناب خدیجہ ہیں کون معاہدے کرنے والی؟ مطلب کیا حکمران ہے، کیا ہے؟ تجارتی معاہدہ ہوگا تو وہ مکے میں ہوگا، وہ تو کہیں نہیں گئی، کہاں گئی یورپ؟ کہیں ہے تاریخ میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی کسی سیرت کی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے جناب خدیجہ نے دورہ کیا تھا یورپ کا؟ گئی تھی روم، گئی تھی انطاکیہ، کہیں ہے تو بتا دیجئے مجھے بھائی۔ نہیں ہے نا؟ اب کوئی گڑھ کے لیے آئے، یہ گڑھیلو پیدا ہو گئے ہمارے یہاں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں چوہدے صحرائی بقراتوں کی صورت بنا کے، اور شروع ہو جائے گی جیسے، اور نیچے سب پڑھے لکھے لوگ واہ 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 واہ۔ ہمارے لوگوں کا بھی عجیب ہے، اس کو بھی واہ واہ، اس کو بھی واہ واہ، سارے واہ واہ۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کرو گا؟ آپ بھی واہ واہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاریخ ہوتی۔ اچھا پھر اگر فرض کرو، فرض محال یہ نہیں کرا کہ ایسا ہوا ہوگا، وہ خدا کے بندے، معاہدے کب تک ہوتے ہیں؟ کب تک ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں معاہدے دنیا میں ہو گئے، ختم ہو گئے، حکومتیں ختم، معاہدے وہ حکومت ہی نہیں رہے بھائی، حکومتیں پتہ نہیں کس کس کی آگئی، کون کون سی نہیں جی وہ تھا۔ اچھی میری احمقانہ باتیں کرتے ہوئے، بے وقوفوں والی باتیں، ذرا سا انسان عقل استعمال کرے تو پورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کھیل کیا ہے۔ کھیل یہ ہے کہ تشیع کو وہاں سے ہٹایا جائے جہاں لڑنا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے گیم، کھیل سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں پاکستان ہندوستان برے صغیر پہ اٹیک ہوا ہے، فکری طور پہ جگہ جگہ سے حملہ ہو رہا ہے نا، ہم پہ ایک حملہ یہ فکری حملہ ہو رہا ہے تاکہ جہاں سے لڑنا ہے وہاں سے توجہ ہٹاؤ۔ نہیں وہ تو تمہارے دوست ہیں، وہ تو معاہدہ تھا، یوں تھا، کدھر ہو بھائی؟ کہاں کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ ابھی جو معاہدے ہو رہے ہیں ان کی کوئی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی کر رہا پابندی؟ حکومتیں ختم ہو گئی، قصے ختم ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب خدیجہ کس حیثیت میں معاہدہ کریں گی؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ،
آپ حاکم ہیں وہاں کی؟ نہیں، حاکم تو نہیں عرب کی، ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، تو یہ لقب میں سے ایک ہے۔ یہ کیا ہے آپ کے القابات میں سے؟ آپ مجھے بتا دی کہ مکے والے کیا حکم مانتے تھے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ چھوڑیے ساری سرزمین عرب کو؟ مکے والے مانتے تھے؟ کیا مانتے تھے؟ اب ایک سرمایہ دار، ایک تاجرہ خاتون تھی، وہ مقام اور عظمت وہ الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں حکومت سے۔ وہ اللہ نے جو انہیں منصب دیا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ 11 اماموں کے نور کا مسکن ہے آپ کا رحم مطہرہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بلکہ یوں کہیے کہ 12 معصومین کا، سوائے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا عارفان، 12 معصومین کا مسکن مطہر، ان کے انوار مقدسہ کا، ان کے انوار مقدسہ کا، سمجھ لو انوار مقدسہ کا، بس جس کو ہم کہتے ہیں نا زیارت میں ارحام مطہرہ، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخہ والارحام، وہ ارحام مطہرہ میں ہے جس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علی آپ کے سامنے۔ دیکھیے 3 اکائیاں بڑی بڑی ہیں۔ حجاز، حجاز کی سر، مکہ مدینہ طائف سب ملا لیجیے آپ، حجاز جسے کہا جاتا ہے سرزمین حجاز، 3 اکائیاں۔ پہلے تو 2 ہی تھیں، مشرکین مکہ اور یہود، یہی ہے نا، یا مشرکین مدینے میں بھی ہیں تو مشرک ہیں، بنی اوس بنی خزرج، اور یہ دوسری اکائی کون سی ہے؟ یہود۔ ابھی نصرانیوں کے ساتھ اتنا جس کو کہنا چاہیے تنازعات، یہ سب نہیں، وہ کاروباری تعلقات ضرور ہیں، نجد میں رہتے ہیں، بنی نجران کے لوگ ادھر ادھر بنی نجران ہیں، آباد ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ادھر حجاز میں جو بڑی اکائیاں ہیں وہ 2، اسلام آنے کے بعد 3، ایک مشرک، ایک یہود، تیسرا ہے نا، یہی ہے نا، مکہ مدینے میں یہی ہے، مکے میں مشرکین ورسز مسلمز، اور مدینے میں یہود ورسز، ایسے ہی ہے نا، 3 اکائی، یعنی مسلمان ایک اور 2 ان کے بڑے دشمن جو ابھی سامنے، تیسرا بعد میں آئے گا نا، وہ تو بعد میں آئے گا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے آپ، جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی بات، ہم اپنی بات کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ مشرکین مکہ اور مدینے میں یہود۔ مدینے میں 3 اکائیاں بڑی بڑی مقامیہ، ایک یہود، ایک بنی اوس، ایک بنی خزرج۔ اوس و خزرج 2 قبیلے اور ایک ہی ماں کی اولاد، وہ پیچھے یعنی صدیوں پیچھے، ان کو کہا جاتا تھا بنی قیلہ، دونوں کو ملا کے۔ قیلہ ان کی ماں کا نام تھا، یعنی وہ جدہ جو بھی ہوگی ان کی 100-200 سال پہلے، 300 سال، بنی قیلہ۔ قیلہ بہت مشہور عورت تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی اولادوں میں پھر لڑائی شروع ہوئی، پھر یہ اوس و خزرج ایک جناب حابیل و قابیل کی طرح یہ 2 گروہ بن گئے، لڑائی جنگ ہوتی تھی۔ اب جب جنگ ہوتی تھی تو ہتھیار چاہیے نا، تیر تلوار نیزے تبر خود ڈال سب چاہیے، نہیں چاہیے؟ حسام سے ہام کمان سب چاہیے، سارے ہتھیار چاہیے۔ ہتھیاروں کی فیکٹری تھی یہودیوں کی، ہاں پڑھ لیجئے تاریخ۔ عربوں میں، پوری سرزمین عرب میں سب سے بہترین ہتھیار یہودی بناتے تھے، یثرب کے، اس وقت تو یثرب نام تھا نا، یثرب کے یہودی بہترین۔ اور ان کی لڑائی کسی سے نہیں، نہ اوس سے نہ خزرج سے، اور بنی اوس و خزرج دونوں ان کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ کیوں؟ ہتھیار چاہیے ہوتے تھے، یہ ہتھیار بیچتے تھے۔ وہ دونوں ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے میرا زیادہ دوست، وہ کہتے تھے میرے زیادہ دوست۔ جیسے آج عرب ممالک ایک دوسرے سے دوڑ رہے ہیں آگے آگے، امریکہ میرا بڑا باپ یا تیرا بڑا باپ، فخر کہتے نہیں نہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہے، امریکہ یورپ ہمارے ساتھ ہے، برطانیہ ہمارے ساتھ ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں تو وہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ یہودی کے پیچھے دوڑتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے، یہودی ان کی زمینوں کو، ان کے باغات کو گروی رکھتے تھے اور اسلحہ دیتے تھے لوگ، اور جب وہ مقررہ مدت پہ نہیں دے پاتے تھے، پی آئی، اب سمجھ میں آ گئی بات، مقررہ مدت میں نہیں دیا قرضہ واپس، یہ چیز میری، چل بھاگ، یہ باغ میرا، یہ زمین میری ہے، آئی ایم ایف۔ یہودیوں کی کیا تھی وہ؟ آئی ایم ایف۔ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کنیکشن کیا ہے، وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تاریخ کا کنیکشن، تاریخ کسے کہتے ہیں؟ اس لیے میں تاریخ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔
جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ بس کیا کرتے تھے یہ؟ اچھا اسلحہ کی صورت میں بکے گا جب لڑائی نہیں ہوگی تو اسلحہ کہاں بکے گا بھائی؟ اسلحہ تو جب ہی بکے گا نا جب لڑائی ہوگی، بکے گا نا اسلحہ بکے گا۔ لہذا جیسے ٹھنڈا پڑنے لگتا تھا، دونوں طرف کچھ سمجھدار لوگ ہوتے تھے نا، کہتے تھے بھائی بس کرو، کب تک خونریزی، خدا کے جیسے ہی دیکھتے تھے یہودی کے صلح ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع، ٹارگٹ کلنگ شروع۔ معلوم ہوا اوس کے 4 آدمی کہیں سے آتے، راستے ان کی لاشیں ملی، وہ جی خزرج والوں نے مار دیا، خزرج والوں نے، اب معلوم ہوا خزرج والوں کے 2 مار دیے، پارٹی ایک ہی ہے مارنے والی، پہلے اس نے ادھر مارا پھر ادھر مارا، اب جناب جنگ پھر شروع، اسلحہ پھر بک رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ مشرکین کو نقصان پہنچا تھا وہاں، اب یا یہودی۔ مختصر کر رہے ہیں، ابھی کل تفصیل میں جائیں گے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہودیوں کا پوری معاشیات پہ کنٹرول تھا، اسلام آ گیا، بنی اوس و خزرج کے قتل اللہ کے رسول نے معاف کرا دیا، معاف کرو، سب معاف کرو، وہ خود بیزار بیٹھے تھے، معاف کرو، اور بتا بھی دیا کہ سازشوں سے ہوشیار، اگر کوئی تم میں سے اس کا کسی کا مارا جائے تو خبردار فوراً بدلہ لینے نہ جانا، پہلے مقدمہ ہمارے پاس آئے گا، ہے نا؟ اب وہ بھی یہی چاہتے تھے، لڑ کے تھک گئے تھے، اوس و خزرج روتے تھے، لڑائی میں روتے تھے، مارتے تھے، روتے، کیوں نہیں لڑے تو قبیلے کی بے عزتی، نہیں یعنی نہیں لڑنا چاہتے تھے مگر لڑنا پڑتا تھا۔ یہ حالت ہوئی تھی اوس و خزرج کی۔ اسلام آیا، اوس و خزرج کی جنگیں ختم، تو کس پہ ضرب لگی؟ سمجھ گئے نا؟ ضرب کس پہ لگی؟ یہودیوں پہ۔ ان کی معیشت ہاتھ سے نکل گئی، مدینے کا کنٹرول ہاتھ سے نکل گیا۔ مکہ کس کے ہاتھ سے لیا؟ کس نے چھینا؟ بنی ہاشم نے چھینا نا، بنی ہاشم نے لیا نا۔ فتح مکہ کس کے ہاتھوں ہوئی؟ وہ کہتے نا بنی ہاشم، بھئی ہم کہتے ہیں اسلام کے ہاتھوں، لیکن وہ کہتے بنی ہاشم نے چھینا، تو بنی ہاشم سے لڑائی۔ مدینے میں جتنی بھی جنگیں، ان کا فاتح کون ہے؟ مشرکین کا قاتل کون ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا کہ یہودیوں کی بے دخلی کا اصل سبب کون ہے۔ یثرب یہودیوں کا تھا نا، خیبر کس نے چھینا ان سے؟ اچھا کس سے چھینا ہے؟ کس سے چھینا ہے؟ علی نے کس سے چھینا ہے؟ یہودیوں نے۔ خیبر ہے کہاں؟ ابھی کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے نا؟ نہیں، مدینے میں نہیں ہے، مدینے سے بہت دور ہے، لیکن سعودی عرب میں ہے نا بھائی، سعودی عرب کہو نا۔ خیبر الگ جگہ ہے، مدینہ الگ ہے، مکہ الگ ہے، خیبر الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیبر کس سے چھینا؟ یہودیوں سے۔ یہودی کیا کہہ رہے ہیں آج؟ کیا نعرہ لگا رہے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ مسلمانوں، خیبر تمہارا آخری موقع تھا، خیبر تمہاری آخری فتح تھی، یعنی وہ آج تک خیبر نہیں بھولے، آج تک وہ خیبر کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ خیبر کس نے چھینا ان سے؟ علی نے، یعنی آج تک وہ علی کی لگائی ہوئی ضربت کو بھولے نہیں، اور ہم سے کہتے ہو کہ ہم خیبر خندق بھول جائیں؟ ہم سے کہا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد، ہماری ابھی تو پیدا ہو گئے نا کچھ سقراط مقراط، خیبر خندق، خیبر خندق، تجھے پتا کیا خیبر خندق کیا ہے؟ یہ وہی ہے خندق جس کی ایک ضربت کی گونج قیامت تک گونجتی رہے گی، ضربت والی، سمجھے؟ یہ وہی ہے خیبر کہ جب پورا لشکر 39 دن تک ناکام رہا تو اللہ کے رسول نے مرد کو بھیجا تھا۔ دشمنی کی وجہ سمجھ میں آئی؟ میں نے خلاصہ کر کے بتایا تاکہ آپ کے ذہنوں میں آسانی سے بیٹھ جائے کہ آج بھی ہمارے دشمن ہیں دونوں، وہ مشرکین ہو یا یہودی ہو۔ میں نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے نصرانیوں کو، کیونکہ قرآن نے ان کو ایک خانہ خالی دیا ہے کہ شدت میں، دشمنی کی شدت میں نصرانی بھی دشمن ہیں لیکن یہودی سے کم، کسی جگہ پہ نصرانی ساتھ دے گیا، جیسے کربلا کے واقعے میں 3-4 جگہ ہمیں ملتا ہے۔